السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی احتشام، شرکائے کرام، علماء کرام، طلباء کرام اور اس گروپ میں جو میرے بچے اور بچیاں ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات عام طور پر جس وقت میں عرض کر رہا ہوں ممبر و محراب سے سنی جاتی ہے، لیکن آج میرے پاس ایک کلپ آیا، وہ ایک صاحب علم شخص کی گفتگو تھی۔ وہ صاحب الارشاد بھی رہے، وہ ایک خانقاہ کے بڑے معتبر شخص ہیں، دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کے برزخی مراتب اور بلند فرما دے۔ کمال کے شاعر، بڑے عالم، بڑے باوقار انسان، رحمہ اللہ تعالی۔ تو ان کی زبان سے یہ بات سنی تو خیر کچھ تأسف بھی ہوا، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ شیطان کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور خواتین کے بارے میں یہ کہا ان کیدکن عظیم، کہ تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ شیطان کا مکر ضعیف ہے اور خواتین کا مکر بڑا ہے۔ تو اس طرح یہ کمپیریزن کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ باتیں ہماری بہنیں اور بچیاں بھی سنتی ہوں گی، اور چونکہ وہ مکار نہیں ہیں تو ان کے طبائع پر بڑا مضر اثر پڑے گا کہ ہم تو مکار نہیں ہیں، ہمارے رب نے ہمیں کیا مکار کہا، اور ہمارے رب نے ہمارے مکر کو شیطان سے بھی بڑا قرار دیا، جبکہ فی الحقیقت ایسا نہیں ہے۔ شیطان کا مکر ضعیف ہے، یہ خطاب ان مجاہدین سے ہے کہ جب کفر غالب ہو، ظلم کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، ظلم چھایا ہوا ہو، تو وہ جو سرفروش ہیں، شاہین صفت ہیں، مجاہد ہیں، شہادت حق اور اعلاء کلمت الحق کا فریضہ سر انجام دینے والے ہیں، رسم شبیری ادا کرنے والے ہیں، ان کو اللہ نے ان کی قلوب پر سکینہ اس طرح اتارا، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفون من الرجال والنساء والولدان یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية ظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا فقاتلوا يقتل فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ ایک آیت مبارکہ یہ دراصل سکینہ ہے جو مجاہدین کو، وہ جو فی سبیل اللہ صرف اعلاء کلمت الحق کے لیے نبرد آزما ہے، اللہ ان کو سٹرینتن کر رہا ہے کہ تم فکر نہ کرو، ان کے ساتھ شیطان ہے، یہ حزب الشیطان ہے، تم حزب الرحمن ہو، تمہارے ساتھ میری معیت ہے، میری نصرت ہے، تم شیطان پر یقیناً غالب آؤ گے۔ وہاں قید الشیطان کان ضعیفا کا پس منظر یہ ہے۔ اب کوئی کمپیریزن نہیں ہے، وہاں ایک جزوی واقعہ ہے کہ جس وقت عزیز مصر ریان بالملیک کے سامنے وہ خواتین نے جو کچھ کیا تھا، نفس امارہ سے متاثر ہو کر انہوں نے جو حرکت کی تھی، جن میں خود زلیخا شامل تھیں، اب جس وقت وہ خواتین زلیخا کو تانے دیتی تھیں
تو اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور ان کے ہاتھوں میں چھریاں، کانٹے اور پھل وغیرہ دیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام سے کہا اخرج علیہن، آپ اس طرف آئیں۔ جس وقت انہوں نے یوسف صدیق علیہ السلام کو دیکھا، قلنا، ان سب نے کہا ما حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ بشر نہیں ہے، یہ کوئی مقدس فرشتہ ہے، کریم فرشتہ ہے۔ اس کے بعد قطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو زخمی کر دیا، انگلیاں کاٹی نہیں، قطع کا مطلب زخمی کرنا، زخمی کر دیا۔ ان خواتین کے فریب کے نتیجہ میں، ان کی پلاننگ، ان کے مکر کے نتیجہ میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو ابتلا سہنی پڑی، جیل میں رہے اور بہت مصائب اور ابتلا اٹھائی۔ پھر جب ریان بن املیک عزیز مصر پر حقیقی صورتحال منکشف ہوئی تو یہ اس نے کہا تھا انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ تمہارے مکر میں سے ہے اور تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ ان اسپیسیفک خواتین کو جن کو ایک لحاظ سے لیڈ کر رہی تھی زلیخا اور باقی وزراء کو برا کی بیگمات تھیں، انہوں نے یہ جو مکر و فریب بنایا تھا اس پر زلیخا کے شوہر نے ان سے یہ بات کی۔ تو وہ چند ایک خواتین تھی جن سے یہ کہا گیا، یہ کوئی اصل الاصول نہیں ہے۔ قرآن عظیم کی تفسیر اس طرح نہیں کی جاتی، قرآن عظیم کے معانی کا تعین بالکل اس طرح نہیں کیا جاتا۔ تفسیر کے لیے بڑے رویے ہیں، تفسیر کے لیے بڑے امکانات ہیں، تفسیر کے لیے بڑے بڑے انفراسٹرکچر ہیں، بڑی بڑی باریکیاں ہیں، ان باریکیوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ کمپیریزن عذر قرآن درست نہیں ہے، یہ اس آیت مبارکہ کا منشا نہیں ہے۔ اس میں یہ قول اللہ کی کتاب میں آیا ہے، لیکن یہ قول کس کا ہے؟ یہ ریان بن املیک عزیز مصر کا ہے، اور جز وقتی صورتحال پر تبصرہ ہے۔ بعد میں سورہ یوسف کے آخر میں آپ جائیں، زلیخا سمیت ان تمام خواتین نے اپنا قصور تسلیم کیا، ندامت کی، توبہ کی، گریہ کیا۔ کریم رب نے بھی ان کو معاف کر دیا، یوسف صدیق علیہ السلام نے بھی ان کو معاف کر دیا، تو یہ قصہ پاک ہو گیا۔ اس طرح کا کمپیریزن کرنا آیات محکمات کا، آیات مبارکہ کا مقتضا نہیں ہے۔ تو یہ ایک چیز تھی، میں نے کہا ہلکا المودت پر اس کو بتا دیا جائے تو بہتر ہے۔ یہاں بہتر سمجھنے والے موجود ہیں، الحمدللہ علی ذالک۔ میں نے ان بزرگوں کا نام نہیں لیا چونکہ وہ بہت وقیع ہستی ہے، کسی اور طرف سے یہ بات اس طرح کی جاتی تو مجھے تعصب بالکل نہ ہوتا، لیکن ایک بڑے شخص کی طرف سے اگر یہ بات کی گئی تو یہ مقام تعصب ہے مجھ جیسے ادنا طالب علم کے لیے۔